بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی عظمتوں اور خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں تمام مخلوق کے حقوق کی تقسیم بے مثال انداز سے کر دی گئی ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وصیت کی دوسری شرط کیا ہے اور کیوں ہے۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب الوصایا یعنی وصیتوں کا باب 3090ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبته عام حجۃ الوداع ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث رواہ ابو داود وابن ماجہ وزاد الترمذی الولد الفراش وللعاہر الحجر وحسابهم علی اللہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث جو کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی سنن ترمذی میں، بلکہ سب سے پہلے اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، سنن ابی داؤد کتاب الوصایا اور باب ہے وارث کے لیے وصیت، 2870ویں حدیث ہے۔ سنن ترمذی میں 2120ویں، سنن ابی داؤد میں ہی 3565ویں، سنن ابن ماجہ میں 2713، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ محدث العصر شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ معزز خواتین حضرات، جب ہم نے وصیت کا باب شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ وراثت کے سلسلے میں 3 کا عدد بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے۔ ایک شرط ہم نے پہلے پڑھ لی کہ کل مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث میں دوسری شرط کا تذکرہ ہے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، اصل چیز یہ ہے کہ جب قرآن میں رب کائنات نے فرما دیا کہ فلاں وارث کو اتنا حصہ ملے گا، جب قرآن نے حصہ دے دیا ہے تو پھر اس کے بارے میں وصیت کرنا درست اور جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جی وارث کے حق میں وصیت نہیں، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے ساری کی ساری انسانیت کا۔ اگر میں اپنے بچوں میں سے یا اپنے ورثاء میں سے کسی ایک کے حق میں وصیت کر جاؤں، باقیوں کو محروم کر دوں، تو یقیناً ان کے دل میں ملال پیدا ہوگا، میرے بارے میں عداوت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ دنیا سے جانے کے بعد وہ میرے حق میں دعا نہیں کر سکتے، اور پھر بعد میں آپس میں بھی لڑیں گے کہ اگر بڑوں نے ایک کام غلط کیا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انشورنس یا بیمہ پالیسی ہے جس کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی انشورنس کس کو دی جائے، جس کو دی جائے وہ وارث ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وارث کے حق میں وصیت کی شکل ہے جس سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے قیمتی خیالات کا میں منتظر رہوں گا، وہاں پر آ کر اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔